وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 258 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے کلمت تتوبہ. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان تتوبا. کلمت تتوبہ میں 2 تا ہے، پہلے تا پہ زبر ہے، دوسرے تا پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں تا کو ظاہر کریں گے اور دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایلا کے آخری میں کیونکہ لام پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ایلا اللہ. کلمت فقد میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں دال پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فقد. کلمت صغت میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تا ساکن ہے تو ہم حرف تا کو ہمسے سے پڑھیں گے. ہمسے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. صاغت. کلمت قلوبکما میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ اور لام پہ پیش ہے، حرف البا پہ اور کاف پہ بھی پیش ہے، تو ہم یہ چاروں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. قلوبکما. کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے کلمت تظاہرا. یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وَإِن تظاہرا. کلمت تظاہرا میں حرف الضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں را پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو تفخیم سے ادا کرنا ہے. تظاہرا. کلمت علیہ میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت فإن میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے پڑھنا ہے. فإن اللہ.
کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت جبریل میں حرف البا پہ جزم ہے، کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ وجبریل، حرف را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت صالح میں حرف الصاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرف کو تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ وصالح، آخری میں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، کیونکہ یہاں حا پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الملائکہ میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں تا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت بعدہ میں عین ساکن ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے۔ کلمت ذالکہ میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت ظہیر میں حرف الضو کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ کلمت ربہ میں حرف الراء کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، با پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے۔ حرف الہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد صلہ کبریٰ ہے، لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ربہ ان، کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الطو ہے کلمت طلقکن، طو حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ طو حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ ان طلقکن، کلمت طلقکن میں حرف الطو کو تفخیم سے پڑھیں گے، لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ پھر یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، آخری میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یبدلہ، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ان یبدلہ، کلمت یبدلہ میں با پہ جزم ہے اور با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، لہذا ہمیں حرف البا کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ یبدلہ، لام پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے، آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد صلہ کبریٰ ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ازواجہ میں زے پہ جزم ہے تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے، حرف الجیم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الخاء آتا ہے کلمت خیرہ، خا حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ازواجن خیرا، کلمت خیرن میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ حرف الراء پہ تنوین زبر ہے، پھر میم آتا ہے کلمت من کنہ،
میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. خیرا منکن، کلمت منکن میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منکن، آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت مسلمات میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے مسلمات. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مؤمنات. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مسلمات مؤمنات، کلمت مؤمنات کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قانتات میں. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. مؤمنات قانتات، کلمت قانتات میں حرف القاف ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے. قانتات، آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف تا ہے کلمت تائبات. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. قانتات تائبات، کلمت تائبات میں تا پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت عابدات. عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. تائبات عابدات، کلمت عابدات کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف السین ہے کلمت سائحات. سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عابدات سائحات، کلمت سائحات میں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الثا ہے کلمت ثیبات. ثا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. سائحات ثیبات، کلمت ثیبات میں حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف الیا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وابکارا. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ثیبات وابکارا، کلمت ابکارا میں حرف البا پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، لہذا ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے تو ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے. وَأَبْكَارًا، اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں.
اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔